السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل ہو چکی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی فضیلت کو ضرور دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 780 نمبر پر، ترمذی میں 2877 نمبر پر۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی جس نے کہا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہو۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو ہو لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سعید بن حضیر نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا، بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے قرأت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر محسوس ہوا کہ بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے، اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5018 نمبر پر، صحیح مسلم 796 نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو۔ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دنوں کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بسترے سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیش کی بائیں ہاتھ میں اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو تو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہو۔ وہ حیران ہو کر کہے گا کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجہ چڑھتا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے 348 نمبر پر۔
مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو صاحبان ہیں یا دو ابر یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں ملتی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی کہ مجھے بتائیے وہ نام کون سا ہے؟ حضرت کعب نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں کوئی سورہ آل عمران پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ دادا فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا، بس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر الگ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئی۔ ایک جمعہ کے بعد سورہ آل عمران بھی چلی گئی، پھر ایک جمعہ اور گزرا تو آواز ہے کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چنانچہ یہ مبارک صورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجوئی کرتی رہیں، اور سب سے آخر بوجہ اس کے گناہوں کی زیادتی کی ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ یزید بن اسود جرشی کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید اپنے معمول کے وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو شخص ان دونوں صورتوں کو رات پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ بخاری مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 772، ابو داؤد 781، ترمذی 262 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 7 لمبی صورتوں کو تورات کی جگہ دیا گیا ہوں اور انجیل کی جگہ مجھ کو 200 آیات والی صورتیں ملی ہیں اور زبور کے قائم مقام 200 سے کم آیات والی صورتیں دیا گیا ہوں، اور پھر مجھے فضیلت میں خاص سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی صورتیں ملی ہیں۔ تفسیر کو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔